بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من نطق بالصواب وأفضل من أوتي الحكمة وفصل الخطاب. صلاة والسلام نازل ہو علی سیدنا محمد، ہمارے آقا سردار جن کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. خیری من، ان تمام لوگوں سے بہتر ہے، ان تمام لوگوں سے بہتر ہیں. نطق بالصواب، جنہوں نے صحیح بات ارشاد فرمائی، جنہوں نے صحیح بول بولا، جنہوں نے نطق بالصواب، جنہوں نے صحیح بول بولا، ان سب سے بہتر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. وہ افضل من، اور پیغمبر ہمارے سردار آقا یہ افضل من، ان تمام لوگوں سے افضل ترین ہے. اوتی الحکمت، اوتی جن کو حکمت دی گئی، وہ فصل خطابی، اور جن کو فصل خطاب دیا گیا، ان سب لوگوں سے بہتر ہے. تو جو الفاظ قابل تحقیق ہے، علامہ سعد الدین تفتزانی رحمہ اللہ اس کو بیان کرتے ہیں. کہنے لگے کہ آپ کو حکمت سمجھ میں نہیں آئی ہوگی کہ افضل ہے ان تمام لوگوں سے جن کو حکمت دی گئی. یہ حکمت کیا چیز ہے؟ حکمت کے بارے میں فرمایا ہی علم الشرائع، ہی علم الشرائع، یہ شریعت کا علم ہے، احکامات کا جاننا ہے. قوانین شرع، احکامات شرع، سننا بڑا، احکامات شرع. تو جن لوگوں کو شریعت کے احکام دیے گئے، قوانین دیے گئے، وہ لوگ کون تھے؟ انبیاء. تو افضل من اوتی الحکمت، ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حکمت دیے گئے، یعنی تمام انبیاء سے کیا ہے؟ افضل، تمام انبیاء سے افضل ہے. کیونکہ علم الشرائع، قوانین شرائع، احکامات شریعہ یہ پیغمبروں کو دیے گئے ہیں. لگ گئی بات سمجھ آ گئی؟ بڑا یہ بات کو ہلکے کان میں نہیں، میں سبق نیٹ پہ چل رہا ہے یار، مجھے نہیں بولنے دو، آ جا کرو یار، مجھے کوئی سی فکر نہیں ہے. وَكُلُّ كَلَامٍ وَافَقَ الْحَقَّ، اور حکمت سے مراد ہر وہ کلام ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہر وہ کلام جو حق کے موافق اور مطابق ہو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان تمام لوگوں سے بہتر ہے جو حق کے مطابق، جن کو کلام بولنے کی صلاحیت دی گئی، سب سے بہتر ہوں. یہ بات ختم ہو گئی، حکمت کا معنی بتا دیا، اور حکمت کے معنی سے آپ کو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی افضلیت کا علم ہو گیا. جبکہ تھوڑی سی بات اوتیا کے بارے میں کر دیں کہ اوتیا مجہول کا صیغہ ہے، آتا یوتی. آتا کا مجہول کیا بنیں گے؟ اوتی، اوتیا. اتیا، اتیا سے اوتیا، اوتیا سے اوتیا، مجہول اپنے اصل پر ہی ہے. اوتیا، حمزہ کو واو بنا دیا، اوتیا. کہ لیکن مجہول کا صیغہ استعمال ہوا ہے، اور مجہول کے صیغے میں فاعل نہیں ہوتا، فاعل نہیں ہوتا، اسی کو مجہول کہتے ہیں. تو یہاں پر فاعل کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اچھا تو ہوتا کہ معروف کا تذکرہ لاتے، مان کے بعد مطلب اللہ ایسا لفظ کہتے، معروف صیغہ پہلے لے کے آتے تو زیادہ اچھا ہوتا. کہنے لگے بھائی اصل بات یہ کہ یہ جو فعل ہے نا، آتا یوتی، یہ مفہوم ہے، معلوم ہے کہ اس کا فاعل اللہ ہے. اس کا فاعل کون ہے؟ اللہ ہے. تو لہذا اس کو مجہول کر کے ذکر کر کے مفعول بھی بنا دیا گیا، مفعول بھی کو نائب فاعل بنا دیا گیا. وہ ترک فاعل ایتائی، ایتا کے پاس کا چھوڑنا، لئنا یا وہ توری کا فاعل ایتائی، چھوڑ دیا گیا ایتا کے فاعل کو. لِأَنَّ هَذَا الْفِعْلَ لَا يَصْلَحُ إِلَّا بِاللَّهِ،
کیونکہ یہ پیڑ سوائے اللہ کے علاوہ استعمال ہونے کی صلاحیت رکھتا ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے اوتیا کا صیغہ استعمال کیا گیا اور من کی طرح اس کو اس میں من اس کا نائب فاعل بنا دیا گیا اور الحکمت اس کا دوسرا مفعول. یہ عبارت حل ہوئی آپ کی. آگے متن کا ہی حصہ فصل الخطاب. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام نازل ہو اس لیے کہ وہ بہترین ہے ان لوگوں سے جنہوں نے درست بات بولی اور ان لوگوں سے بھی افضل ہے جن کو حکمت دی گئی اور فصل خطاب دیا گیا. فصل خطاب کیا چیز ہے؟ عبارت کو حل کرتے ہیں. فصل الخطاب پہلی ترکیب دیکھ لیں پھر اس کی بات تفصیل سے دیکھ لیں گے. فصل الخطاب اصل میں ترکیب میں یہ مضاف الیہ تو ہے لیکن دراصل یہ اضافت توصیفی ہے. صفت کو مضاف بنا دیا گیا ہے موصوف کی طرف. اور آپ کو پتا ہے صفت بعد میں ہوتی ہے موصوف پہلے، لیکن جب اضافت کر دیں تو صفت پہلے آ جاتی ہے مضاف بن کر اور مضاف الیہ کو موصوف بنا دیتے. تو اب اگر آپ کو صحیح عبارت کو اس صفت موصوف کو نکالنا ہو تو کیسے پڑھیں گے؟ خطاب کو واپس موصوف بنائیں گے اور فصل کو صفت بنا کر عبارت بنے گی آپ کی وہ فصل الخطاب اے الخطابت مفصول یا الخطابت فاصل. جناب آپ نے خطاب کے ساتھ فصل کے ساتھ آپ نے فصل ہی بولنا تھا، آپ نے مفصول کیوں بول دیا؟ ترجمہ کرتے وقت وضاحت کرتے وقت فصل کی جگہ مفصول کیوں بول دیا یا فاصل کیوں بول دیا؟ جواب فصل مصدر ہے اور مصدر کو اس میں فاعل اور اس میں مفعول دونوں کے معنی میں کیا کر سکتے ہیں؟ استعمال کر سکتے ہیں. تو اگر آپ اس کو کیا بنائیں گے؟ مفعول کے معنی میں استعمال کریں گے تو ترجمہ ہو جائے گا الخطاب موصوف المفصول صفت. یہ فصل کا معنی ہے. تو الخطاب المفصول سے کیا ان کا خطاب مراد ہے؟ کہتے ہیں الخطاب المفصول سے بین الذی وہ واضح کلام یتبینہ کہ من یخاطب بہ کہ جس سے خطاب کیا جائے وہ اس کے نزدیک وہ اس کو واضح پائے، وہ اس کو واضح پائے. یجدہ بینا آپ کے بین سطرین بھی لکھا ہوا ہے یجدہ بینا یعنی وہ واضح کلام جس سے خطاب کیا جائے وہ اس کو کیا پائے؟ واضح پائے. اس کو کہتے ہیں فصل الخطاب المفصول. الخطاب المفصول کا معنی وہ کلام وہ خطاب جس کو مخاطب کیا کرے؟ بین اور واضح پائے. ولا یلتبس علیہ اور وہ اس پر التباس اور اس پر مشکل نہ ہو، خلط ملط اس پر نہ ہو. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے الخطاب المفصول فرمایا تھا کہ جو مخاطب ہوتا وہ آپ کے کلام کو واضح طور پر سمجھ لیا کرتا تھا اور واضح طور پر جان لیا کرتا تھا. اس پر آپ کا خطاب خلط ملط نہیں ہوتا تھا. یا دوسرا ترجمہ کر لیں الفصل الخطاب موصوف اور فصل صفت بمانے فاصل بمانے مصدر بمانے اس میں فاعل. الخطاب فاصل تو اس سے مراد کہ آپ کا خطاب وہ فاصل تھا، جدا کرنے والا تھا حق اور باطل کے درمیان. یعنی آپ ایسا کلام ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ آپ کا کلام حق اور باطل کو واضح کر دیا کرتا تھا. اوکے بھائی، یہ تھی آپ کی عبارت جس کو علامہ سعد الدین رحمہ اللہ نے واضح کر دیا. وعلی آلہ اصلو علی آلہ آپ کی آل پر سلامتی نازل ہو. تھوڑی سی آیت کے بارے میں تحقیق کر لیتے ہیں کہ آیت اصل میں اہل تھا. اصل میں کیا تھا؟ اہل تھا. آیت اصل میں کیا تھا؟ اہل.
سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ تو کہا بھائی اس کا ضابطہ اور اصل اور قانون موجود ہے کہ جب بھی کسی صیغے کی، کسی لفظ کی اصل معلوم کرنی ہو تو جمع بناؤ یا تصغیر بناؤ. تو تصغیر جب بناؤ گے تو خود بخود اس کا اصلی حق سامنے آئے گا. تو جب ہم نے اس کی تصغیر چیک کی آج کی تو وہ اہید نکلی. کیا نکلی؟ اہید نکلی. تو ہم سمجھ گئے کہ آج اصل میں کیا تھا؟ اہل. استعمال تو اہل بھی ہوتا ہے اور استعمال تو آل بھی ہوتا ہے. دونوں ہی ہو رہے، دونوں ہی ہو رہے. آل بھی استعمال ہو رہا ہے جسے بھی آپ پڑھ رہے ہیں، اور اہل بھی ہوتا ہے، اہل الاسلام. سمجھ لیں؟ لیکن فرق تھوڑا سا رکھا گیا. آج جب اہید سے بن کر آل کی شکل میں آ گیا تو آل کا استعمال اشرافی لوگوں میں، اشراف اور شان والے لوگوں میں استعمال ہونے لگا. خواہ وہ شان کچھ بھی ہو، خواہ وہ اشراف اور اعلیٰ اور اولا دنیا کے اعتبار سے ہو یا آخرت کے اعتبار سے ہو، آپ کا لفظ اشرافین میں استعمال ہونے لگا، معزز اور مکرم لوگوں میں استعمال ہونے لگا. ٹھیک ہے؟ یہی وجہ ہے کہ آپ کو دنیاوی ہونے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. آل فرعون، آل فرعون، کیونکہ دنیا کے اعتبار سے فرعون کے آل اور خاندان کے لوگ اول الخطر تھے اور اشرافیین تھے، معززین لوگ تھے، تو لہذا ان کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن غیر اشرافی لوگوں میں، غیر اول الخطر میں پھر اب آل کا لفظ استعمال نہیں ہوگا. یعنی آپ یوں نہیں کہہ سکتے آل حجام، آل حجام، کیونکہ حجام کیا ہے؟ غیر اشرف، غیر اشرافین، اشرافین نہیں ہے، اول الخطر نہیں ہے، بلکہ پست لوگ ہیں، تو آل حجام استعمال نہیں ہوگا. سمجھے؟ تو آج اشرافین میں ہوگا، خواہ اشرافین آخرت کے اعتبار سے ہو یا دنیا کے اعتبار سے ہو. جیسے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استعمال ہو رہا ہے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آخرت کے لحاظ سے بھی ہے، دنیا کے لحاظ سے بھی ہے، لیکن صرف دنیا کے لحاظ سے ہو تو بھی استعمال ہو سکتا ہے، جیسے آل فرعون. ٹھیک ہے؟ لیکن اہل کا لفظ وہ غیر اشرافین میں استعمال ہوگا اور کہیں گے اہل حجام. کیا بولیں گے؟ اہل حجام. تو کہتے ہیں اصلہ اہل بدلیل اہیل، اہیل یعنی تصغیر کی دلیل کی وجہ سے خود سا استعمال خاص کر دیا گیا ہے آل کے لفظ کے استعمال کو فی الاشراف، خواہ وہ دین کے اعتبار سے ہو یا دنیا کے اعتبار سے ہو، وہ اولو الخطر اور شان والے لوگوں میں، خواہ دنیا کے اعتبار سے ہو یا آخرت کے اعتبار سے ہو. وفصل الخطاب وعلى آلہ الاطہار، اطہار آپ کی پاکیزہ خاندان پر، اطہار تعریف کی جمع ہے. جیسے اصحاب کی واحد صاحب آتی ہے، اسی طرح اطہار کی واحد کیا نکلتی ہے؟ طاہر. جیسے صاحب و اصحاب، یہ بھی تشریح ہو گئی. وصحابتہ الاخیار، اور آپ کے ساتھیوں پر جو اخیار اور بہترین اور پسندیدہ لوگ ہیں، اور بہترین دین میں اور
صلاحیت رکھنے والے اور نیکوکار لوگ ہیں، صحابتہ الاخیار، آپ کے ساتھیوں پر جو نیکوکار ہیں۔ اخیار کی تحقیق کہ اخیار جمع کس کی ہے؟ کہتے ہیں اخیار جمع خیر، تشدید کے ساتھ پڑھیے گا، خیر، اس کی جمع ہے اخیار، خیر تشدید کے ساتھ۔ خیر کی جمع بھی اخیار آتی ہے، خیر کی جمع بھی کیا آتی ہے؟ اخیار، لیکن خیر اور خیر میں فرق ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم اس کو خیر کی جمع بنائیں، کیونکہ خیر کا استعمال یعنی مخففہ یا کہ تخفیف کے ساتھ، تشدید کے ساتھ نہیں، خیر کا استعمال جمال اور حسن میں ہوتا ہے، خوبصورتی میں ہوتا ہے، زیب و زینت میں ہوتا ہے، اور خیر کا استعمال دین، صلاح اور نیکوکار میں ہوتا ہے۔ تو آپ کے صحابہ کی تعریف خوبصورتی اور جمال نہیں، بلکہ آپ کے صحابہ کی تعریف کس میں ہے؟ نیکوکاری میں ہے، دینداری میں ہے، اس لیے اس کو خیر کی جمع بنانی چاہیے۔ الاطہار جمع طاہر کا صاحب و اصحاب، مثالیں بھی دے دی، وصحابتہ الاخیار، یہ اخیار جمع خیر بالتشدید، یہ خیر کی جمع ہے بنسبت خیر کے، کیونکہ اس میں معنی زیادہ بہتر ہے، کیونکہ خیر مخففہ وہ جمال اور حسن میں استعمال ہوتا ہے، اور مشددہ وہ دین اور صلاح میں استعمال ہوتا ہے۔ اما بعد دو صلات کے، یہ عبارت حل ہونے کے بعد اما بعد حمد و صلات کے آگے کی تفصیل شروع ہوگی۔ اما بعد کا لفظ کئی آپ کے خطبوں میں پڑھا جاتا ہے، اور اچھی صرف و نحو پڑھنے والے حضرات جانتے ہیں کہ بعدو کا لفظ بعدو، فوقو، تحتو اور قدامو، یہ الفاظ یہ ان کی تین حالتیں ہیں، ان کی تین حالتیں ہوتی ہیں۔ یہ لازم الاضافت ہے، یہ الفاظ کیا ہے؟ لازم الاضافت ہے۔ تو اگر یہ اضافت کے ساتھ پیش کیے جائے، اضافت کے ساتھ پیش کیے جائے تو یہ مبنی ہے، اگر بغیر اضافت کے ساتھ پیش کیے جائے نہیں، اگر اضافت کے ساتھ پیش کیے جائے تو یہ محرک ہے، محرک یعنی عوامل کے آنے سے تبدیلی آئے گی۔ اگر یہ بغیر اضافت کے ساتھ پیش کیے جائے تو دیکھا جائے گا کہ مضاف الیہ نیت میں ہے یا نسیہ منسیہ ہے۔ اگر مضاف الیہ نسیہ منسیہ ہے، چھوڑ ہی دیا، بالکل ہی نیت میں بھی نہیں رکھا، دل میں بھی نہیں رکھا، بالکل ہی چھوڑ دیا، تو بھی معرب ہے، تو بھی معرب ہے۔ اور اگر مضاف الیہ نیت میں برقرار ہے، آپ نے لفظوں سے حذف کیا ہے لیکن نیت میں موجود رکھا ہے، تو یہ مبنی ہے۔ تو بعدو کی تین حالتیں ہیں، مضاف الیہ کے ساتھ ہوگا یا بغیر اضافت کے ہوگا۔ اگر بغیر اضافت کے ہے تو مضاف الیہ نسیہ منسیہ ہوگا یا منوی، اگر مضاف الیہ مذکور ہو یا نسیہ منسیہ ہو تو یہ دو حالتیں معرب، اور اگر مضاف الیہ منوی ہو، نیت میں موجود ہو، تو ایسی صورت میں بعدو کا لفظ کیا کہہ جائے گا؟ مبنی، اور یہاں پر مضاف الیہ منوی ہے، کیا ہے؟ منوی ہے، نیت میں ہے، تو لہذا بعدو کو کیا پڑھیں گے؟ مبنی بر ضم، مبنی بر ضم۔ تو اس کا مضاف الیہ پھر آپ کو بتانا پڑے گا آپ کی نیت میں کیا ہے، کیا ہے نیت میں آپ کی؟ اما بعد یعنی بعد الحمدلتی والصلاتی، یا بعد البسملتی والحمدلتی والصلاتی، یہ نیت میں آپ کے موجود ہے، لہذا اما بعدو کو، بعدو کے لفظ کو مبنی پڑھا جائے گا، جو منقطع عن الاضافتی، جو کیا ہے؟ جس سے اضافت کو کیا کر دیا گیا ہے؟
منقطع کیا گیا ہے، لیکن اضافت نیتوں میں کیا ہے؟ موجود. اما بعد ہوا من الظروف الزمانیتی، یہ ظروف زمانیہ ہے. ضرب کا صیغہ ہے، ضرب کا صیغہ ہے بیٹا، ضرب کا صیغہ ہے، مکان کے لیے استعمال ہوتا ہے. بعد مکان کے لیے ہوتا ہے نہیں، ظروف زمانیہ ہے. سوری، ظروف بڑا سوچ رہا کیا بولا ہے یار، اس میں لکھا ہوا بھی ہے ہوا من الظروف الزمانیتی. بعد کا لفظ استعمال ہوتا ہے وقت کے لیے، بعد کے لیے، بعد وقت کے لیے. تو ایسی صورت میں یہ ظروف ہے. ضرب اسے کہتے ہیں جو مکان اور وقت کے لیے بولا جائے، جگہ اور وقت کے لیے بولا جائے. بعدو، قبلو، تحتو، فوقو، یہ لفظ بولے جاتے ہیں ظروف زمانیہ میں سے. الظروف الزمانیۃ المبنیۃ، یہ مبنی ہوتے ہیں، مبنی ہوتے ہیں. مبنی پر کیوں مبنی ہوتے ہیں؟ المنقطعۃ عن الاضافۃ، کیونکہ یہ اضافت سے کٹ چکے ہیں، اور وہ اضافت یعنی مضاف الیہ کا منوی اور نیت میں موجود ہے. یہ مبنی ہونے کی وجہ بیان کر دی کیونکہ یہ اپنے مضاف الیہ کا محتاج ہے. جیسے حروف محتاج ہوتے ہیں اپنے معنی دینے میں دوسرے لفظ کے، تو یہ اپنا معنی دینے میں مضاف الیہ کا محتاج ہو گیا. یہ مشابہت پائی جانے کی وجہ سے بعدو کا لفظ بھی کیا بن گیا؟ مبنی. تو اب آپ بھی دکھائیے اے بعد الحمدی والصلاتی، یہ ہے اس کا مضاف الیہ. اللہ آگے تفصیل ہی کرتے ہیں کہ یہ اما بعدو میں یہ جو آپ مبنی کہہ رہے ہیں، اصل میں اس پر عامل کیا ہے؟ عامل کیا ہے اس میں؟ مبنی تو چلو ہو گیا، لیکن عامل تو ہوتا ہے. عامل صرف یہ ہوتا ہے مبنی پر، بیٹا سن رہا نا، عامل تو یہ ہوتا ہے کہ مبنی پر عمل نہیں کرتا، لیکن عامل تو ہوتا ہے نا. بس صرف یہ کہ مبنی پر اس کا عمل ظاہر نہیں ہوتا. تو بعدو میں عامل کیا ہے؟ عامل کہتے ہیں عامل اما ہے. اما عامل کون ہے؟ اما. والعامل فیہ اما، عامل اس میں کون ہے؟ اما. لیکن اما بچوں اصلاً عامل نہیں ہے، اما نیابتاً عامل ہے. صدر صاحب چلے جائیں تو نائب صدر، وزیر اعظم چلے جائیں تو دوسرا نہیں ہوتا بھائی، کوئی نائب نہیں ہوتا. صدر کا ہوتا ہے، نائب پریزیڈنٹ ہو گیا بھائی. ابھی یہ اصلاً عامل نہیں ہے، یہ نیابت میں آیا ہے، قائم مقام بن کے عمل کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ قائم مقام بن کے عمل کر رہا ہے. تو پھر بھائی قائم مقام ہے تو پھر وہی بات آئے گی، بتاؤ کون کس کے قائم مقام ہو گیا؟ اما عامل بن گیا کس کے قائم مقام ہو کر؟ تو بھائی ابھی اس کے لیے ہم آپ کو اب خامسہ میں پہنچ گئے، ایک ایک بات آپ کو کھول کھول کے بیان کر دی جائے گی انشاءاللہ. عامل ہے یہ فعل سے، فعل کے نائب ہے، فعل کا نائب. اصل بتا دیں پھر، بتاتے ہیں اما بعدو کی اصل ہے مہما یکم من شیء بعد الحمد والصلاۃ، یہ تھا اصل. اما بعدو کا اصل کیا تھا؟ مہما یکم من شیء بعد الحمد والصلاۃ. یہ مہما جو ہے اس میں شرط ہے، جس کے معنی جو کہ جو کچھ بھی ایسے معنی آتے ہیں. مطلب مہما یکون، اب جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہے یعنی من شیء، من بیانیہ ہے، شے اس کا ہے، جو کچھ بھی ہے اب وہ حمد و صلاۃ کے بعد ہی ہوگا. جو کچھ بھی ہے وہ حمد و صلاۃ، ترجمہ صحیح ہے اس کا. تو اصل میں اما بعد کیا تھا؟ مہما یکون من شیء بعد الحمد والصلاۃ. پھر یہ اما بعد کیسے بن گیا؟ مہما اس میں شک، اس کو ختم کیا، حذف. یکون من شیء اپنے متعلقات کے ساتھ ختم ہوا، ٹھیک ہے، ختم ہو گیا، اور اس کی جگہ پر اما کو قائم مقام کر دیا گیا. اما کو کیا کر دیا گیا؟
قائم مقام بنا دیا گیا. حرف ہے، اما اصل میں حرف ہے، اما، اور پھر اس کے بعد حمد و ثنا کو بھی ہٹا کر مضاف الیہ کو اما بعدو بنا دیا گیا. اب مجھے آپ بتائیے گا، اب آپ کی بات، تھوڑی سی بات مجھے آپ سمجھائیں. اللہ، اب آپ یہ بتائیے کہ اما کس محذوف کی جگہ پر آیا ہے؟ بتائیے کس محذوف کی جگہ پر آیا ہے اما؟ مہما اور یکن، من شیئن تو متعلق ہے، مہما اور یکن. مہما کیا چیز ہے؟ مہما اسم شرط ہے، مہما اسم شرط ہے اور یہ مبتدا ہے. ٹھیک ہے، اس میں شرط ہے، اس کی جگہ پر بھی اما لگا. اور یکن، یکن کیا ہے؟ فعل شرط ہے. یکن کیا ہے؟ فعل شرط ہے، فعل شرط ہے. اور اس کی جگہ پر بھی کیا آیا؟ اما آیا. تو اما کتنی چیزوں کے قائم مقام بن گیا؟ دو چیزوں کے، مہما کے اور یکن فعل شرط کے. جب مہما آپ نے پڑھ لیا اسم ہے اور مبتدا ہے تو مبتدا کے لیے اسمیت ضروری ہے، مبتدا کے لیے اسمیت لازمی ہے. بولیے. اور یکن جب فعل شرط ہے تو فعل شرط کے لیے فا جزائیہ کا ہونا ضروری ہے، ضروری ہے، لازمی ہے، لازمی. یکن فعل شرط کے لیے فا جزائیہ کا ہونا لازمی ہے. یہ دو چیزیں اما کو برداشت کرنی پڑیں گی. یہ دو چیزیں کس کو برداشت کرنی پڑیں گی؟ اما کو، کیونکہ مہما اسم ہے، مبتدا ہے، مبتدا کو اسمیت لازم ہے، اور یکون فعل شرط ہے، اس کے لیے فا جزائیہ لازم ہے. یہ دو چیزوں کے کو اب اما کو برداشت کرنا پڑے گا. لیکن اما مجبور ہے، اما حق ہے، اما کو اسم بنا نہیں سکتے، اما حق ہے، اما کو اسم بنا نہیں سکتے. تو پھر ہم نے اس کو اسمیت حکمیہ کو لازم قرار دیا. اسمیت حکمیہ، اسمیت حکمیہ کا معنی یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ اما وہ اسم کے قریب ہونا چاہیے. لسوق اسم، اسمیت، اسمیت حکمیہ، یعنی اما کے اوپر اسم نہیں آ سکتا، کیونکہ اما ہر کو اسم نہیں بنا سکتے آپ، لیکن ہم نے لسوق اسم کو لازم قرار دیا اور اس کو اما کو بعدو کے ساتھ کیا، اسم کے ساتھ. یہ ایک مبتدا کا تقاضا اور لازم آ گیا. پھر اس کے بعد فا جو فعل شرط کا تھا وہ بھی اما کے اوپر آنا چاہیے تھا، وہ بھی اما کے اوپر آنا چاہیے تھا. لیکن آپ کو پتا ہے اگر اما کے اوپر فا آتا تو فا کا اپنی جزا سے پہلے ہونا لازم آتا، تو اس کے بعد اس کو بیچ میں فصل کرنے کے لیے بعدو کے بعد فا کو ذکر کیا گیا. اما بعدو کیا ہے؟ فلما، 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 فا ملا ہے تاکہ فاصل آ جائے، فاصل بیچ میں پیدا ہو جائے فا جزائیہ کے لیے. تو اس طرح سے ہم نے اما بعدو کو پیش کیا ہے. اب دیکھیے کتاب میں یہی کچھ درج ہے. وما والعامل فی اما لنیابتها عن الفعل، کیونکہ یہ اما جو ہے یہ قائم مقام ہے عن الفعل، فعل سے. والاصل مهما تكون من شيء بعد الحمد والصلاة، اصل یہ تھا ومهما. اب تحقیق سن لیں، مهما مبتدا، مهما یہاں پر مبتدا ہے، اور آپ جانتے ہیں والاسمیت لازمۃ للمبتدا، مبتدا کے لیے اسمیت کیا ہے؟ لازم ہے. ویکن شرط، اور یکن کیا ہے؟ شرط ہے. یکن شرط ہے. والفاعل لازمۃ له غالبا، اور زیادہ تر اس میں کیا آتا ہے؟ اس کی جگہ میں فا آتا ہے زیادہ غالبا. آپ جب سب کو ہٹایا، اما کو کھڑا کر دیا تو ساری ذمہ داری کس کے اوپر آ گئی؟ اما پر آ گئی. تو اب کیا کیا؟ فحین تضمنت اما، پر جب جس وقت اما متضمن ہو گیا ابتدا کے معنی کو اور شرط کے معنی کو، اما معنی الابتدائی والشرط، تو اب اس کے بھی کیا ضروری ہو گیا؟ لزمتها الفاظ ولسوق الاسم، لزمتها الفاظ ولسوق الاسم، لزمتها الفاظ ولسوق الاسم.
الاسمی، لازم ہو گیا اس کو لازم ہو گیا فا کا آنا اور لصوق الاسم، اسم کا لازم ہونا، اسم کا متصل ہونا لازم ہو گیا. آنا تو چاہتے تھا امت کے اوپر اسمیت، لیکن لصوق اسم اسمیت حکمیہ کہلاتی ہے. لصوق اسم کیا کہلاتی ہے؟ اسمیت حکمیہ. اسمیت نہیں ہے، اسمیت حکمیہ، کیونکہ حقیقی اسمیت تو اما کے اوپر ہونی چاہیے کہ اما اسم بن جائے، لیکن اما اسم بن نہیں سکتا. تو بس متضمن ہو گیا اما ابتدا کے اور شک کے معنی کو، تو لازمتها الفاء ولصوق الاسم. یہ کیوں کیا ہے؟ یہ اس لیے کیا کہ کم از کم لازم جو ہے نا وہ ملزوم کے قائم مقام ہو جائے. لازم کیا ہو جائے؟ معنی اسم تھا، مبتدا تھا، اور اس کو اسمیت لازم تھی، تو ہم نے اما کو لصوق اسم کر کے کچھ نہ کچھ، کیا بولے، کچھ نہ کچھ اما کو اسم کے قریب کر دیا. اور فا کو اما کے باتوں کے بعد فا کو پیش کرنا، یہ فا لازم تھا کس کا؟ فعل شک کا. فا کو بھی لگا دیا تو کچھ نہ کچھ فعل شک کا بھی حصہ کیا. لازم قائم مقام ہو گیا کس کے؟ ملزوم کے. لیکن ٹھیک ہے، اما کے ساتھ لصوق اسم یعنی بادو اور اما کے بادو کے بعد فا کا آنا، یہ لازم کو ملزوم کے قائم مقام کیا گیا ہے، مکمل نہیں ہے. یہ فی الجملہ ہے. کیا ہے؟ فی الجملہ کے معنی کچھ نہ کچھ، ورنہ در حقیقت اما کو جب آپ نے اسم کی جگہ پہ کھڑا کیا تھا تو اسم اما کے اوپر آنا چاہیے تھا. کس کے اوپر؟ اما کے اوپر، لیکن اما حرف ہے، تو لہذا کچھ نہ کچھ لازم کو ہم نے کھڑا کرنا تھا تو ہم نے اما کو اسم کے ساتھ کر دیا. اور اس کے بعد فا ذکر کر کے ہم نے فعل شک کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ ڈال دیا. لیکن اب ایسا نہیں ہوا کہ وہ اسم مہما اور وہ فعل شرط یکن بالکل ختم ہو گئے، نہیں، ان کا بھی کچھ حصہ، وہ بھی کچھ نہ کچھ اپنا اثر رکھتے ہیں، وہ بھی موجود ہیں. وہ کیسے؟ دیکھیں، مبتدا کے لازم 3 ہیں، مبتدا کا اثر 3 ہے. اسم کا اثر 3 ہے، مبتدا خبر اور مبتدا خبر کا حمل ہونا، مبتدا خبر اور مبتدا خبر کا مقام ایک دوسرے پر حمل ہونا. ٹھیک ہے. اور یہاں پر اما کو جو باتوں کے ساتھ لایا گیا تو اس مبتدا کا اثر آیا کہ مبتدا کی حیثیت سے وہ ابھی بھی موجود ہے. اسی طرح فعل شک کا 3 اثر، ایک تو شک، دوسری جزا، تیسری فا. فعل شک کے 3 اثر ہے، فعل شک، جزا اور فا. فعل شک کی شکل میں تو نہیں رہا، لیکن فا کی صورت میں وہ فعل اب بھی اپنا کچھ اثر رکھے ہوئے ہیں. تو لازم ملزوم کے مقام پر کھڑا ہوا ہے کچھ نہ کچھ، اور خود ملزوم بھی کچھ نہ کچھ کیا ہے، اپنا اثر رکھتا ہے. دیکھیے گا، فحین تضمنت اما، بس اس وقت اما متضمن ہے ابتدا اور شک کے معنی کو، تو لہذا لازمتها الفاء ولصوق الاسم، تو فا کو لازم ہے اور لصوق الاسم بھی لازم ہے. کیوں؟ اقامت اللازم مقام الملزوم فی الجملہ، لازم کو ملزوم کے مقام پر کچھ نہ کچھ حصہ دے دیا گیا. وابقاء لأثره، اور ابقاء لأثره، اسی طرح مبتدا اور شک کا کچھ نہ کچھ اثر اب بھی کیا ہے، باقی ہے، کیونکہ اما کی حیثیت یہاں پر کیا ہے، مبتدا کی ہے، اور فعل شک یہاں پہ فا کی شکل میں ابھی بھی کیا ہے، اثر رکھتا ہے. یہ فی الجملہ کا تعلق اقامت اللازم مقام الملزوم، اور فی الجملے کا تعلق ابقاء لأثره، دونوں کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ دونوں کے ساتھ ہے. یعنی لازم اور لازم کچھ نہ کچھ ملزوم کی حیثیت سے موجود ہے، اور ملزوم خود بھی کچھ نہ کچھ اپنا اثر
رکھتا ہے، پھر جملہ کے معنی کچھ نہ کچھ، بس